أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درود پڑھیں محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. درود پڑھیں محمد وآل محمد کی نام. خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بھاگتے ہوئے دوڑ میں کہ جس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس نے توفیق دی کہ اپنی دن کی مصروفیات میں سے چند گھنٹے فرش عزا کے لیے وقف کر سکیں. اول ماہ محرم سے آج تک یہ کہتا آ رہا ہوں کہ فرش عزا پر آنا ہمارے بس میں نہیں ہے. کوئی طاقت ہے جو ہمیں یہ توفیق دیتی ہے کہ رات کے اس پہر میں ہم فرش عزا پر آ جائیں. آپ واقعات بہت سارے سنتے ہیں، مجھے اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا، لیکن صرف یہ ایک توفیق ہے کہ وہ ہمیں فرش عزا پر بھیج کر یہ کہتے ہیں. یہ آواز ہمیں آتی نہیں ہے، لیکن معصوم کے فرمان کے مطابق کہ جب تمہیں فرش عزا پر بھیجنے کی توفیق تمہیں عطا کر دی جاتی ہے، یہاں تک ہمارا کام تھا، اگلا کام تمہارا ہے کہ تم فرش عزا پہ جا کر واعظ سے، خطیب سے، ذاکر سے اپنے لیے کیا لے کر اٹھتے ہو. لہذا اگر کبھی ایسا ہو کہ مجلس سننے کے بعد جاتے ہوئے فیصلہ کرنے لگے کہ کچھ پیغام ملا ہے یا نہیں اور جواب آئے کہ نہیں، تو یا آپ نے دھیان سے مجلس نہیں سنی، یا ذاکر، واعظ، خطیب نے اپنا کام پورا نہیں کیا، اور یا پھر ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بولنے لگا ہوں، یا پھر یہاں فرش عزا پر بیٹھ کر بھی ہم
شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ بھئی فرش عزا حسین کی بارگاہ ہے تو حسین کی بارگاہ میں شیطان کی کیا مجال؟ یاد رکھیے کربلا میں شمر موجود تھا، کربلا میں ابن زیاد موجود تھا، وہ حسین ہی کی بارگاہ تھی۔ لہٰذا کوشش کریں گے کہ جب یہاں سے اٹھیں تو کنکلوڈ کر کے اٹھیں کہ میں نے آج پیغام کیا لیا ہے۔ اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنی نیتوں میں خلوص لانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ کچھ نوجوان جو بظاہر نوجوان لگتے ہیں، شاید بوڑھے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، اگر آپ آگے آ جائیں تو محفل کی رونق دبالا ہو جائے گی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ آپ کو جگانے کے لیے ایک واقعہ عرض کرنے لگوں اور پھر انشاءاللہ اس کو متصل کریں گے اپنے موضوع کے ساتھ۔ 40 گزارا آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں کو خداوند کریم نے یہ توفیق دی کہ کربلا میں موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 8 سال کربلا معلیٰ میں 40 پر بھی اور 10 محرم کو بھی بہت سارے رپورٹرز، صحافی، اینکرز پاکستان سے جاتے ہیں اور وہاں پر کوریج کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ایسا ہوا، لیکن یہ اینکرز، یہ صحافی بڑی پیک کے لوگ تھے، چوٹی کے، اور ان کے ساتھ پاکستان سے تعلق رکھنے والے مختلف مکاتب کے علماء کرام بھی موجود تھے، اور ہماری طرف سے منہاج الحسین سے علامہ محمد اکبر صاحب موجود تھے۔ کہنے لگے کہ زیارت کی، نجف گئے، مولا کے قدم بوسی کی، کربلا گئے۔ تب چونکہ باقی مکاتب فکر کے علماء بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ بغداد بھی چلیں گے۔ توجہ ہے، کہا کہ بغداد بھی چلیں گے، وہاں پر بھی ہمارے ایک شیخ کی زیارت موجود ہے۔ ہم نے تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں اسے شیخ پڑھا تھا، لیکن اب وہ سید ہو گئے ہیں، نہیں معلوم وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جھوٹ بولتی تھی یا آج جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ خیر کہتے ہیں بغداد چلے گئے تو کہا کہ زیارت کے لیے جانا ہے تو پتہ کیا جائے راستہ پتہ کیا، چلے کہ دیکھا تو آگے دروازہ بند۔ توجہ ہے، دروازہ بند۔ متولی کو بلایا گیا، پہلے ڈھونڈا گیا، بڑی مشکل سے متولی ملا۔ متولی آیا، کسی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے متولی آیا تو کہا کہ دروازہ کھولو، تو اپنی جیب میں ٹٹولنے لگا۔ کہا چابی تو نہیں ہے، نہیں معلوم کتنے دیر سے دروازہ اس نے کھولا تھا اس نے۔ برکیف چابی لائی گئی، دروازہ کھولا گیا۔ جنہوں نے اس شیخ صاحب کی زیارت کرنی تھی زیارت کی۔ جب واپس ہوٹل میں آئے تو قبلہ فرماتے ہیں کہ دبے دبے لفظوں میں یہ علماء کرام شکوہ کرنے لگے کہ دیکھو حکومت عراق چونکہ شیعہ ہے، اس لیے ساری کی ساری توجہ یا نجف میں ہے یا کربلا میں ہے، ساری کی ساری توجہ یا نجف میں ہے یا کربلا میں ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ تو انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، 2 دن بعد ہماری جو وزارت مذہبی امور کے وزیر ہیں ان سے ملاقات، انہوں نے ہمارا کھانا کہا ہوا ہے، وہاں ملاقات ہوگی، ان سے یہ عرض کر دیں گے، ان سے شکوہ کریں گے۔ 2 دن بعد جب ملاقات ہوئی تو قبلہ سے کہا کہ آپ کی برادری ہے، آپ بھی شیعہ ہیں، یہ بھی شیعہ ہیں، ذرا ہماری بات ان تک پہنچائیں۔ کہا بھئی یہ جو میرے ساتھ علماء کرام تشریف لائے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سارا دھیان یا نجف میں ہے یا کربلا میں ہے، ادھر دھیان کیوں نہیں کرتے؟
بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، توجہ کیجئے گا. کہا یہ بتائیے کہ جب آپ شیخ کی زیارت کے لیے بغداد تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کو کوئی بلب فیوز ملا؟ کہا نہیں، بلب تو کوئی فیوز نہیں ملا. کہا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کہیں کوئی ٹائل ہدڑی ہوئی تھی، خراب تھی؟ کہا نہیں. کہا صاف ستھرا تھا؟ ہاں صاف ستھرا تھا. وہاں آپ کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں. پانی کا انتظام تھا؟ تھا. کہا سارے انتظامات ہماری طرف سے مکمل تھے؟ کہا تھے. اگلا جملہ سنیے گا، کروڑوں روپے قربان اس جملے کے اوپر. کہا یاد رکھو اب زائر کو لے کر آنا صاحب قبر کا کام ہے. زائر کو لے کے آنا صاحب قبر کا کام ہے. صاحب قبر جانے اور اس کا زائر جانے. تو آپ اور میں خوش نصیب نہیں ہیں؟ کوئی طاقت تو ہے کہ یکم محرم ہوتی ہے ہمیں کھینچ کے فرش اعضاء پر لے آتی ہے. ہم معمولی ہستیوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. اسی ہستی کے لیے ان الفاظ کا انتخاب خداوند کریم نے قرآن میں کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربکی، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ. کیسے پلٹ آ؟ کس حالت میں پلٹ آ؟ اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. راضیۃ مرضیہ. آپ کو پتہ ہے قرآنی اصطلاحات ہیں، سنتے ہیں ممبر سے. اور ایک شخص معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو معصوم نے کہا کہ سورہ حسین کیوں نہیں پڑھتے؟ پریشان ہوا، ماتھے پہ بال آئے. کہا مولا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، باخدا مجھے ایک سورت بھی حسین کے نام سے نظر نہیں آئی. کہا تو نے سورہ فجر کو نہیں پڑھا؟ اس سورہ کا نام سورہ حسین ہے. تو سورہ حسین نام کیوں نہ ہو کہ جس کے آخر میں خداوند کریم نے حسین ابن علی کو اتنی خوبصورت تعبیرات کے ساتھ آواز دی ہے. بعض مفسرین اختلاف کرتے ہیں یہاں پر، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو آیات ہیں یہ فرشتہ لے کر آیا تھا. یہ بات شاید 2 آیات تک تو آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پلٹ آ اپنے رب کی طرف کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے. ان 2 آیات سے شاید کسی کو اشتباہ ہو کہ یہ فرشتہ لے کر آیا تھا، لیکن اگلی 2 آیتیں بتاتی ہیں کہ خدا خود ہم کلام ہو رہا ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تو میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا. تو جنت تو کسی فرشتے کی نہیں ہو سکتی. ہمارا جو سرنامہ کلام ہے یہ آیت نفس مطمئنہ کے مالک، واضح ہے حسین مراد ہے. لیکن یہ راضیۃ مرضیہ کیا ہے؟ خداوند کریم نے انہی آیات کے اندر ایک اور پیغام بھی دیا ہے کہ یاد رکھو جنت سے اوپر اگر کسی چیز کا مقام ہے تو وہ میری رضا ہے. راضیۃ مرضیہ کا استعمال خدا نے پہلے استعمال کیا اور اس کے بعد جنت کا استعمال کیا، اور یہی تعبیرات میں پورے قرآن میں جگہ جگہ ملتی ہیں. خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر، جنت کی تعریف کی اور جنت کی تعریف کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. یاد رکھو کہ وہ مومنین جو اچھے کام کرتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ جنت ہے تجری من تحتها الانہار. لیکن
اس سے اوپر کا اگر کوئی درجہ ہے تو وہ میری رضایت ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. یقیناً اگر کوئی مومن اس منزل پر آنا چاہے تو کیا بات، لیکن الظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کلام معصوم سے ہی کیا گیا ہے. کہاں ہم گناہ گار، کہاں ہماری عبادت. ہم اگر عبادت خدا کے جنت کے لالچ میں کریں تو بھی جچتا ہے، اگر اس کی جہنم کے خوف سے کریں تو بھی جچتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں قبول کروں گا. لیکن معصوم کا وہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ معصوم کی عبادت کی منزلت کچھ اور ہے. کیا فرمایا؟ آپ سب ذہنوں میں اس جملے کو رکھتے ہیں. کیا فرمایا؟ کہ اے خدا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا شوق ہے، اور نہ ہی میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا. فعبدت، تو میں نے تیری عبادت کی ہے. یہ واقعاً معصوم کی منزل ہے. اب یہ راضیت مرضیہ ہے کیا؟ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے کہ خدا بھی خوش ہو رہا ہے اور اس کا بندہ بھی اس سے خوش ہو رہا ہے. بہت خوبصورت فٹ نوٹ یہاں پر علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اپنے تفسیر اور ترجمے میں، ان کی عادت ہے سائٹ پر ایک فٹ نوٹ ضرور دیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت فٹ نوٹ ان کے، لیکن ان کو میں اپنی انداز میں ایلیبوریٹ کرنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ کون خوش ہوگا اور کون نہ خوش ہوگا. ایک بندہ ہے اور ایک رب ہے. تو کیا کہتی ہے عقل؟ کون جلدی خوش ہو سکتا ہے اور کون جلدی نہیں خوش ہو سکتا؟ اگر انسان اپنی طرف دیکھے تو مجھے بتائیں، کیا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس ہے کہ میں خدا سے خوش نہ ہوں؟ چوائس ہی نہیں ہے میرے پاس. لیکن وہ جو عالمین کا رب ہے، جو پوری سلطنت کا مالک ہے، جو کل کائنات کا خالق ہے، کیا اس کو راضی کرنا آسان ہے؟ بہت خوبصورت نوٹ وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کہ جس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، زبردستی اس کے سر کو تو جھکایا جا سکتا ہے خدا کے سامنے، لیکن اس کے قلب کو خدا کے سامنے جھکانا مشکل کام ہے. ممکن ہے کہ اگر خداوند کریم یہ کہتا کہ اگر تم میرے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے تو سر قلم کر دیا جائے گا، تو سر تو جھک جائے گا، وہ دل کیسے جھکے گا؟ اس دل کا جھکنا مشکل ہے. دوسری جگہ پر کیا اس خدا کو راضی کرنا آسان ہے؟ معاملہ الٹ ہو گیا. وہ خدا جو کل کائنات کا مالک تھا، بنتا تو یہ تھا کہ اس کو راضی کرنا مشکل ہوتا. لیکن معصومین کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن اٹھائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا جو کل کائنات کا مالک ہے، اپنے بندے سے ایک آنسو قطرے کے عوض خوش ہو جاتا. ایک سجدہ شکر انسان بجا لاتا ہے تو اس کی ذات اپنے بندے سے راضی ہو جاتی ہے. یعنی خدا کو راضی کرنا آسان ہے. کیا اس بندے کا راضی ہونا اپنے خدا سے یہ بھی آسان ہے؟ تو اس پہ اپنے نفس کے بارے میں انسان کو خود سوچنا چاہیے. خداوند کریم قرآن میں کہتا ہے کہ اے انسان تو اپنے نفس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہر شخص اپنے نفس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. میں اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہوں تو مجھ کے علاوہ کوئی اور جان سکتا ہے؟ میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. بس انسان کو چاہیے کہ خداوند کریم کے حضور سر بسجود رہے.
جس حالت میں اس نے ہمیں رکھا ہے اس حالت میں انسان خوش رہنے کی کوشش کرے. اور یہی تو جناب امیر نے دعائے کویل میں ہمیں سکھایا کہ اگر اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو وہ کیا ہے؟ یا سریع الرضا، وہ جو سب سے جلد راضی ہو جانے والا ہے اپنے بندے سے. وہ جہنم کے جس کے بارے میں بڑی بڑی روایات ملتی ہیں. اور ہمارے سنی بھائیوں نے تو یہ بھی کہنے سے گریز نہیں کیا کہ جہنم کا پیٹ روز محشر نہیں بھرے گا. یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کی آگ اتنی بھڑکتی ہوگی کہ وہ آگ بجھے گی نہیں تو خدا اپنا پاؤں اس کے اندر ڈالے گا. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن شاید اس نے یہ نہیں پڑھا کہ خدا کی یہ بھڑکتی ہوئی آگ انسان کی ندامت کے ایک آنسو اس کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اتنا پیار کرتا ہے انسان سے خدا کہ ایک قطرے کے عوض وہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے. تو یہ مرحلہ ہے کہ انسان جب خدا سے مانگے تو پوری طاقت سے مانگے. انسان کو مانگنے سے منع نہیں کیا گیا. خداوند کریم کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ جو لوگ میری راہ میں آتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں ان کو اپنے راستے میں ہدایت دیتا ہوں. یعنی اگر کوئی شخص صمیم قلب سے خدا کو پکارے تو کیا خدا اس کی آواز نہیں سنتا؟ سنتا ہے. ایک مثال سے اگر آپ کو سمجھانا چاہوں کہ انسان کی دعا کا اور عمل کا آپس میں لنک کیا ہے. ہم لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن عمل بالکل بھی نہیں. دعا مانگنے کے بعد اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو عمل ہے، اس کی طرف بھی تو توجہ کرو. ہم دعا مانگنے کے بعد شاکی ہوتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ بار الہ دیکھ تو نے مجھے ادا نہیں کیا. لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو لیکن اس کے بعد اس کے لیے عمل بھی کرو، اس کے لیے تگودو بھی کرو. جب تم اپنی پوری تگودو کر لو تو تمہاری ان ایفرٹس کو فروٹفل بنانا میرا کام ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم تگودو کرو. بے نہیں اسی طرح وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی کرالنگ کرتا ہے اور ایک دو سٹیپس اٹھا کر چلتا ہے اور دڑام سے نیچے گر جاتا ہے. وہ بچہ جب کھڑا ہوتا ہے چلنے کے لیے، آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے یہ چل نہیں سکتا. یہ ایک دو سٹیپس اٹھائے گا اور پھر گر جائے گا. وہ بچہ چلنا کیسے شروع کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا، بچہ کبھی بھی بغیر سہارے کے چلنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ جب دیکھتا ہے کہ سامنے میری ماں نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سامنے میرے کسی بہن بھائی نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میرا باپ موجود ہے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور یہ مجھے گرنے نہیں دے گا، تو ان دو ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بچہ اپنے قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. خدا بھی کہتا ہے کہ تمہارا عمل کے ساتھ یہی لنک ہے. تم نے دعا کر دی بعین ہی اس بچے کی طرح، لیکن جیسے اس بچے نے ماں کے دونوں ہاتھ دیکھنے کے بعد اپنے قدم اٹھائے تھے ویسے تم نے عمل کرنا ہے. اس بچے کو یقین ہے کہ یہ ماں، یہ باپ، یہ بہن بھائی گرنے نہیں دے گا. خدا کہتا ہے تیرا ایمان اس بچے جتنا تو کم از کم ہونا چاہیے. جب تو دعا مانگ لے تو یقین رکھ میں تجھے گرنے نہیں دوں گا. ضروری ہے کہ دعاؤں کے ساتھ اپنے عمل کو انٹرلنک کیا جائے. پنجابی کا ایک مشہور شاعر کیا کہتا ہے؟ مالی دا کم پانی لانا، پر پر مشکا لائے، خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لائے. میرے استاد کہا کرتے تھے خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے ہی لاوے. وہ کہتے شاعر کو ادراک نہیں تھا، اس نے خدا کی ربوبیت کو پرکھا نہیں.
جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صمیم قلب کے ساتھ کوشش کر رہا ہے وہ فروٹ ضرور ادا کرتا ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں محنت کرنے کے بعد فروٹ ملنے میں، پھل ملنے میں دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہونا. کیوں؟ ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤ. ایک ماں ہے جو اپنا تن من دھن اپنے بچے پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے. بچے کا گلا خراب ہے، کنجکشن ہے، سینہ جھگڑا ہوا ہے، ڈاکٹر سے میڈیسنز لے کر آئے ہیں اور اینٹی بایوٹک چل رہی ہے. بچہ فرمائش کرتا ہے کہ مجھے ٹھنڈا جوس پینا ہے. ماں دے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ یہ تو اسے سب کچھ دینا چاہتی تھی، یہ اپنا تن من دھن اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، جوس کیوں نہیں پلا رہی؟ تو آپ اس کے جوس نہ دینے کو اس کے وزڈم سے تعبیر کریں گے کہ یہ ماں اس کا لانگ ٹرم کا فائدہ دیکھ رہی ہے، لانگ لاسٹنگ ہو کے دیکھ رہی ہے کہ اگر آج میں نے اس بچے کو اس حالت میں جوس پلا دیا تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ الٹا اس کو نقصان پہنچ جائے گا. خدا کہتا ہے کم سے کم ایک ماں جتنا تو مجھ پہ بھروسہ کرو. اگر وقتی طور پر تمہاری محنت کرنے کے بعد تمہیں میں وہ فروٹ نہیں دیتا تو یاد رکھو ابھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت زیادہ پسند ہو لیکن تمہارے فائدے میں نہ ہو، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہو اور وہ تیرے فائدے میں ہو. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم جانتے ہی کتنا ہو. تیرا خالق تو میں ہوں، تیری جتنی فائدے کی چیزیں تھی وہ تو میں جانتا ہوں، تو مجھ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم موضوع نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ جب مولانا بیٹھتے ہیں تو بند گلیوں میں گھسنا پڑتا ہے بسا اوقات، لیکن یہ مطلب کو واضح کرنا ضروری تھا. ہماری بحث یہ چل رہی تھی، قضیہ یہ تھا کہ خداوند کریم بسا اوقات اپنے بندے سے کسی خاص وقت میں خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. کب؟ جب وہ آنسو بہاتا ہے، جب وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتا ہے تو خداوند کریم اپنے اس بندے سے ایک خاص وقت میں راضی ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ نہیں، خداوند کریم اپنے بندے سے ساری کی ساری زندگی میں راضی ہو اس سے، یعنی جس دن سے وہ پیدا ہوا تب سے لے کر آخر تک وہ اپنے بندے سے راضی ہو. تو یہ آسان بات نہیں ہے، مشکل مرحلہ ہے کہ انسان جس دن پیدا ہوا تھا اس دن سے لے کر آخر دن تک کہ وہ قبر میں اتارا گیا تو خداوند کریم اس کے قدم قدم پر اس سے خوش ہو. یہ مشکل مرحلہ ہے. لیکن ایک اور مرحلہ بھی آتا ہے کہ انسان ساری زندگی معصیت میں گزارتا ہے لیکن آخر وقت میں کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ خداوند کریم کو اس کی وہ ادا پسند آ جاتی ہے اور وہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. سب دیکھتے ہیں کربلا میں ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے، کیا ساری زندگی حر کی خدا اس سے راضی تھا؟ نہیں، لیکن آخر زندگی میں ایک مرحلہ ایسے آیا کہ خداوند کریم حر سے راضی ہو گیا. وہ خدا، توجہ کیجیے گا، وہ خدا جو انسان کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ انسان کہ جب ایک آنسو بہاتا ہے
اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے تو خداوند کریم کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اپنے اس بندے کو بخش کر اپنے قریب لے آتا ہے، اسے قرب کی منزل پر فائز کر دیتا ہے۔ وہ خدا دین سے تب تک خوش نہیں ہوتا جب تک دین کے اندر ولایت علی نہ آ جائے۔ مکی زندگی، مدنی زندگی، لیکن خدا نے نہیں کہا کہ میں اس دین سے خوش ہو گیا۔ ادھر رسول نے اعلان ولایت دیا، ادھر خدا نے آیت نازل کر دی کہ آج کے دن خداوند کریم اس دین سے خوش ہو گیا۔ تو وہ خدا، ایک اور جملہ عرض کرنے لگا، وہ خدا جو اپنے دین سے اس لیے راضی نہیں ہوا تب تک جب تک کہ ولایت علی کا اعلان نہیں ہو گیا، تو کیا وہ خدا کسی ایسے بندے سے راضی ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیا وہ خدا کسی ایسے بندے سے راضی ہو سکتا ہے؟ توجہ میری طرف، کیا وہ خدا کسی ایسے بندے سے راضی ہو سکتا ہے جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو؟ کیسے ہم اس کو رضی اللہ کا ٹائٹل دے سکتے ہیں؟ رضی اللہ کا ٹائٹل ملے گا تب جب ولایت علی موجود ہوگی۔ عزیزو یاد رکھیے، بہت خوش ہوتے ہیں ہم، اور یہ خوش ہونا فطرتی ہے۔ کیوں کہ معصوم نے فرمایا کہ جب علی کے فضائل سنو اور تمہارا دل ٹھاٹھے مارنے لگے، سمجھو تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ امانت داری کے ساتھ کام لیا ہے۔ اپنی ماں کو جھک کر سلام کیا کرو۔ تو یہ ہمارا خوش ہونا فطرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معصوم نے باقی لوگوں سے ہمیں اٹھا کر ایک سٹیپ اوپر بٹھا دیا، یعنی ہمارا مقام اور رتبہ باقی لوگوں سے بلند کر دیا۔ تو انصاف سے مجھے بتائیں کہ جب آپ کا اور میرا رتبہ باقی لوگوں سے ایک سٹیپ اوپر چلا گیا تو روز محشر آپ کا اور میرا حساب بھی ایک سٹیپ اوپر نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر! اب لگائے نا نعرہ، اب نہیں لگے گا نعرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حساب کتاب دینے کی باری آ گئی۔ بھائی وہ جب ولایت علی دل میں رکھے بیٹھے ہو، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس تھی نا۔ اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں، دو بچے سگریٹ پی رہے ہیں یا کوئی برا کام کر رہے ہیں، کوئی مثال، انفارچونیٹلی اس کے اندر آپ کا ایک بچہ بھی موجود ہے، کیا کریں گے باہر نکل کے؟ دونوں بچوں کو سزا دیں گے؟ جی، کس کو سزا دیں گے؟ اپنے بچے کو۔ کیوں؟ پنش بھی کریں گے اور ایک جملہ بھی بولیں گے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، تم تو شرم کر لیتے۔ توجہ، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، تم تو شرم کر لیتے۔ روز محشر جب امیر المومنین کھڑے ہوں گے قسیم النار والجنہ بن کر، جنت میں جنتیوں کو بھیج رہے ہوں گے، جہنم میں جہنمیوں کو بھیج رہے ہوں گے، اور آپ اور میں جہنم کی لائن میں کھڑے ہوں گے، تو امیر المومنین مجھ سے اور آپ سے سوال کریں گے، تو میرا تھا، تیرے دل میں تو میری ولایت تھی، کیوں میری ولایت تجھے گناہوں سے نہیں بچا سکی؟ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایلیگیشن لگاتے ہیں، قبلہ وہ جو معصومین نے خود فرمایا ہے کہ ہم لوگ روز محشر شفاعت کریں گے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک مثال لیتے جائیے۔ آپ اور میں کمرہ امتحان میں موجود ہیں، پیپر ہمارے پاس ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم تھا، پیپر سالو کیا، سالو کرنے کے بعد آپ نے پیپر فل کر کے دیا اور میں نے خالی دے دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا خالی کیوں دیا؟ کہا اس کے اوپر، میں نے جواب دیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا صفائی کے 5 نمبر ہیں، اس لیے میں نے پیپر خالی صاف صاف چھوڑ دیا کہ 5 نمبر ملیں گے۔ مجھے بتائیں استاد 5 نمبر دے گا؟ دے گا؟
نہیں دے گا۔ آپ کا اور میرا نامہ اعمال جب امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے اوپر وہ ٹھپا لگانے کے لیے بیٹھا ہوں گے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اور پتہ چلے گا کہ مولا کا یہ چاہنے والا دل میں ولایت رکھتا تھا، تو امیر المومنین تیرا اور میرا نامہ اعمال دے کے ٹھپا لگائیں گے کہ یہ جنتی ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ لہذا نعرہ معرفت کے ساتھ لگائیں، نعرے پہ پابندی نہیں ہے۔ جو ماں نے کام کرنا تھا وہ پوری دیانتداری سے کر دیا ہے، اب تیرا کام تھا کہ تو کتنی دیانتداری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اگلا مرحلہ، 3 مرحلے، جاگ رہے ہیں نا؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ 3 مرحلے میں نے ذکر کیے کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ خدا اپنے بندے سے کسی وقت پہ راضی ہو جائے کہ جب وہ اطاعت پروردگار کا مظاہرہ کرتا۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ خدا اپنے بندے سے پوری زندگی میں راضی ہو، اول سے لے کر آخر تک۔ اور ایک مرحلہ میں نے عرض کیا کہ خدا بند کریم انسان سے آخر زندگی میں راضی ہو، جو کہ حر کا مقدر بنا۔ اگلا مرحلہ، ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان خداوند کریم کی بارگاہ میں بندگی میں اتنا عروج پر چلا جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جو میرے اس بندے سے راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہو گیا۔ یعنی خداوند کریم اس کو یہ سرٹیفکیٹ دینے کی ایبیلٹی